وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جاننے اور سمجھنے کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 28 دنوں میں دنیا میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم سے، یہ جو کتاب ہے اسی کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ کے نبی تمہارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے. بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آئیڈیل کے بارے میں جانے. ایک آدمی کسی چیز کو، کسی کام کو کرنے سے پہلے کوئی نمونہ سامنے رکھے تاکہ وہ کام بہتر ہو سکے، اس کام میں کامیابی مل سکے. اسی لیے انسانوں کی کامیابی کے لیے اور انسانوں کے اچھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے، آپ اگر کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہاں بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے کرکٹر ایسے ہیں جن کے سامنے جنہیں کامیابی اور سکسیس ملتے ہیں، ان کے بعد اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا بتلائیے کہ آپ اتنا دور تک کیسے آئے، آپ کو اتنی دور تک کامیابی کیسے ملی، تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کرکٹر کو دیکھ کر کے میں نے اس کو آئیڈیل بنایا اور اس کے بعد یہاں تک میں پہنچا. تو ہمیں بھی اگر آخرت سنوارنی ہے اور اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے آئیڈیل کے بارے میں جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایسے آئیڈیل اور نمونہ ہیں جنہوں نے ایسے دور میں اور ایسے وقت میں تمہیں سب کچھ سکھایا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے آ کر کے تمہیں اللہ رب العالمین کے حکم بتائے، اللہ رب العالمین کی آیتیں سکھائی اور اسی طرح سے حکمت کی باتیں تمہیں بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کے حامل اور ضروری طور پر بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں. اسی لیے اس سیرت کورس اور درس کو اسٹارٹ کیا گیا ہے اور شروع کیا گیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس سیرت درس میں ہم الرحیق المختوم جو کتاب ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کتاب آخر کیسے وجود میں آئی، کیسے اس کتاب کو لکھی گئی. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جو اس کتاب کے رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1976 میں رابطہ عالم اسلامی نے، جسے ورلڈ اسلامک لیگ کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک اعلان کیا 1976 میں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مقالہ، ایک ایسے لکھو یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے باتیں آئے گی، ایسے مقالہ لکھو، ایسی ایک کتاب کی شکل میں بنا کر کے ہمارے پاس پیش کرو، اور جو لوگ اس میں پوزیشن حاصل کریں گے ان میں سے 5 لوگوں کو، پہلی پوزیشن والے کو 50,000 سعودی ریال کے حساب سے، دوسری پوزیشن والے کو 40,000، تیسری پوزیشن والے کو 30,000 اور چوتھی پوزیشن والے کو 20 ریال، اور اسی طرح سے 5ویں پوزیشن جو حاصل کریں گے انہیں 10 ریال دیے جائیں. تو اس طرح سے جب رابطہ عالم اسلامی نے اعلان کیا تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کہتے ہیں کہ اس پر مجھے خاص دلچسپی نہیں، ہم اس پر خاص توجہ نہیں دے رہے تھے، لیکن ہمارے جو دوست و احباب تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رشتے دار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جامعہ سلفیہ میں جہاں پڑھاتے تھے، جو بنارس میں ہے جہاں پڑھاتے تھے، وہاں کے طلباء نے کافی اصرار کیا کہ آپ اس پر لکھیے. تو کہا کہ ہم نے اس پر کچھ لکھنا شروع کیا. پہلے تو دھیمے دھیمے ہم نے اس میں لکھنا شروع کیا، اور پھر بعد میں جب
کچھ ہی مہینہ بچا تو ہم نے زور و شور سے لکھنا شروع کیا، اور پھر بعد میں جا کر کے یہ مقالہ ہم نے رابطہ عالم اسلامی تک پہنچا دیا ڈاک کے ذریعے سے، اور کہا کہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر میرا یہ جو مقالہ ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا ہے یہ وہاں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ تو کہا کہ خبر یہ آئی کہ آپ کا مقالہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، اور رابطہ عالم اسلامی کے جو قوانین ہیں ان تمام قوانین کے تحت دیکھتے ہوئے ان کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس انتظار میں تھے کہ اس میں پوزیشن حاصل کرنے والے کا اعلان کب ہوگا۔ تو کہا کہ میں نے کافی چھان بین کی اور مہینہ در مہینہ ہم کوشش پر لگے رہے کہ آخر یہ اعلان کب نکلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوشش کی لیکن مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اعلان ابھی تک نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے۔ آج کے وقت کی طرح نہیں کہ فوراً فون لگائے یا پھر نیوز چینل اس طرح سے ہائی اسپیڈ میں نہیں تھی۔ تو کہا کہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر میرا یہ مقالہ کس حد تک قابل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ کہتے کہ ایک بھدوئی اسٹیشن میں ایک مرتبہ میں ایک ٹرین کا انتظار کر رہا تھا کہ اسی درمیان میں ہم نے ایک جگہ یہ پڑھا کہ جو لوگ اس مقالے میں حصہ لیے تھے، کمپٹیشن میں حصہ لیے تھے، 5 لوگوں کا اعلان جو ہو چکا ہے، ان 5 لوگوں میں سے ایک ہندوستانی بھی ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ ہم نے بنارس میں آ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہندوستانی شخص ہے کون، تاکہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہو۔ لیکن میں بنارس میں جب ایک روم میں چاشت کے وقت سویا ہوا تھا تو اچانک کچھ طلبہ آئے اور سیڑھی کے پاس وہ لوگ کچھ شور کر رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ آخر یہ شور کیوں کر رہے تھے؟ تو کہا کہ شیخ آپ کی پوزیشن پہلی پوزیشن آ چکی ہے۔ تو کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ یہ میری پہلی پوزیشن آ چکی ہے۔ تو یہ کتاب الرحیق المختوم جو ہے یہ عربی میں لکھی گئی اور شیخ نے اس کتاب کو خود ہی ترجمہ اردو میں کیا، اور اسی طرح سے بہت سارے لینگویج میں اس کتاب کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتاب آئی۔ اور آج کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظہور اسلام، اسلام کے آنے سے پہلے مکہ کی حالت کیا تھی، عرب کی حالت کیا تھی۔ عرب کا معنی ہوتا ہے ریگستان، بھی آپ و گیا جگہ جہاں پر لوگوں کی آبادی نہ رہتی ہو، تو اسی ایسی جگہ کو عرب کہتے ہیں۔ عرب کے قوموں کے تعلق سے مورخین نے 3 حصوں میں ان کے قوموں کو بانٹا ہے۔ ان میں سے ایک باعدہ قوم کہتے ہیں۔ باعدہ قوم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن پر عذاب آئے اور وہ نیست و نابود ہو گئے، جیسے قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو۔ تو اس طرح کے قوم عرب میں پائے جاتے تھے جو نیست و نابود ہو گئے، اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آ چکا۔ اور دوسرا قوم جسے قوم عاربہ کہا جاتا ہے، یہ قوم قحطانی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا قوم وہ ہے جسے اسماعیل علیہ السلام کے قوم سے جانے جاتے ہیں۔ اب اگر ان چیزوں کو ہم نہیں جانیں گے تو سیرت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے کیسے یہاں تک پہنچے ہیں، ان کو اگر نہیں جانیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے فلسطین میں رہا کرتے تھے اور وہیں سے دعوت کا کام کرتے تھے۔ ایک وقت میں کیا ہوا کہ مصر گئے اور وہاں پر ایک فرعون نامی بادشاہ تھے، اور وہاں پر فرعون نامی بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم کی بیوی نے دعا کی، اور اس کے بعد اس بادشاہ پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر سدھر گیا اور اس حرکت سے وہ باز آ گیا اور ہاجرہ کو، اپنی بیٹی ہاجرہ کو دیا، اور انہی کی بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یہی اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہوں گے کہ لے جا کر کے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دی۔ تو اسی مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چھوڑ دی، حضرت اسماعیل کو جو چھوڑ دیے، تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک قبیلہ جو تھا وہ جرہم قبیلہ تھا، ان کی ایک عورت سے شادی کر لیے، اور وہیں سے جو ہے نسل بڑھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نسل ہے قریش، اور قریش کے بعد پھر جا کر کے بنو ہاشم تک یہ نسل آئی، اور اس کے بعد بنو ہاشم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آج کا پہلا درس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العزت
ہم تمام لوگوں کو سیرت جاننے اور سیرت کے تعلق سے پہچاننے اور معلومات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.